ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعارف القرآن وعطرۃ المعصومین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد محمد و آل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ورحمۃ اللہ علی شیعتہم و محبیہم و موالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ صلوات پڑھیے محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ نحل اس کی آیت نمبر 89 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ آج کا درس بعنوان درس قرآن کے تھا۔ اس سے پہلے آپ ماشاءاللہ قرآن خوانی کی اہمیت، تدبر قرآن کی اہمیت کے بارے میں سن رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ قرآن کی تفسیر اس آیت کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ اذان محترم، میرے لیے یہ ایک باعث افتخار ہے، باعث فخر ہے کہ اس نورانی محفل کے جس کو درس قرآن کہا جاتا ہے، اس میں بے عنوان ایک طالب علم، ایک متعلم، ایک شاگرد قرآن ہونے کے ناطے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وگرنہ اس قرآن کے معلم ہونے کا جو درجہ ہے، اس قرآن کے مدرس ہونے کا جو درجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان شخصیات کے لیے خاص کر رکھا ہے کہ جن کو خود قرآن میں معلم قرآن کہا ہے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو معلم قرآن کہیں، نہیں، معلم قرآن نہیں ہیں ہم۔ اگر قرآن کے شاگرد اگر بن جائیں، قرآن کی تعلیمات اگر ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائیں اور ہم کچھ بیان کر سکیں تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ معلم قرآن ہونے کا درجہ وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی کی صفات ہے، یہ نبی کی کوالٹیز میں سے ایک مہم ترین کوالٹی ہے، ایک صفت ہے، ایک ذمہ داری ہے نبی کی کہ وہ تدریس قرآن کرے، وہ تعلیم قرآن دے۔ ایسے ہی وانزلنا الیک الذکر، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا، کیوں؟ لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ بیان کر سکیں، آپ تبیین کریں، تشریح کریں اس قرآن کی کہ لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوا کیا ہے۔ یہ کام انبیاء کا ہے۔ یا پھر انبیاء کے بعد، جیسے میں نے کل والے اپنے پروگرام میں اشارہ کیا تھا کہ ان مثلا نبی پیغمبر گرامی اسلام کے بعد پھر بے عنوان وارثین قرآن، پھر یہ محمد و اہل بیت محمد کا پھر یہ ذمہ داری ہے، ان کی پاک ذریت کی یہ ذمہ داری ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے اس اپنی کتاب کا وارث قرار دیا ہے ان شخصیات کو کہ جن کو ہم نے اپنے بندگان میں سے چن لیا ہے۔ یہ ان چنے ہوئے بندگان کا کام ہے، اور یا پھر ہم ان خاص بندگان کی طرف سے جو بتائے ہوئے نکات ہیں، ان نکات کو پھر مفسرین کرام کے ذریعے حاصل کر کے اپنے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے درس قرآن۔ لیکن تعلیم قرآن، قرآن کی تعلیم، یہ خاصہ ہے انبیاء کا، یا پھر ان کے بعد یہ خاصہ ہے ان کی ذریت پاک کا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال جس موضوع قرآنی کو میں نے آج منتخب کیا ہے، کیونکہ زیادہ طویل وقت بھی نہیں ہے، لیکن چاہتا تھا ایک ایسا موضوع ہو کہ جس میں ہم قرآن کے حوالے سے کچھ ایک مختصر ہی صحیح لیکن ایک شناخت جو ہے کلی طور پہ وہ حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے میں نے جو آج کا اپنا موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن فہمی کے راستے، اس کے تقاضے اور اس کی شرائط۔ یعنی ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن، یعنی خود کو قرآن کا حکم ہے، افلا یتدبرون القرآن، کہ تم لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں، تو تدبر قرآن آیا اس کے کوئی تقاضے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آیا اس کی کوئی خاص شرائط بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر شخص جس وقت دل کرے، جس وقت مرضی اٹھ کر کہے کہ ہمیں قرآن سمجھ آ چکا ہے، ہم سارے کا سارا قرآن سمجھ چکے ہیں، بس اب ہم اس کے مطابق اب عمل کر لیں، ہمارے لیے کافی ہے، آیا ایسا ہے یا نہیں؟ اس کے کچھ خاص تقاضے، کچھ خاص شرائط بھی ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس کا پہلا حصہ میں مختصر الفاظ میں تفسیر کروں اور اپنے اصل موضوع پر آؤں۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 89، اس آیت کے دو حصے ہیں، خود اس ایک آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ادھر صلوات پڑھیے حضرت کی ذات، صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ خداوند متعال مخاطب کر کے کہتا ہے رسول اللہ کو کہ اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو، یعنی وہ جو آنے والا وقت ہے، جو قیامت کا دن جو آئے گا، اس وقت کو یاد کریں۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ خداوند متعال فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ اس دن کو یاد کریں کہ جب ہم اس ہر امت میں سے ایک ایک شہید کو اپنے سامنے لا کھڑا کریں گے، اپنے سامنے بلائیں گے۔ ابھی آگے میں وضاحت کروں گا یہاں پہ شہید سے کیا مراد ہے۔ ہم ہر امت میں سے ہر شہید کو، ایک ایک شہید کو آپ اپنے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ پھر فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور پھر اے نبی ہم آپ کو بے عنوان شہید ان سب کے سامنے کھڑا کریں گے۔ بس تھوڑی سی توجہ چاہیے، ایک نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 143 143 کے اندر بھی ملتی ہے، سورہ نساء میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک آیت ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر لفظ شہید سے مراد کیا ہے۔ لغت کے اندر اگر ہم رجوع کریں، لغت کی طرف دیکھیں، قدیم لغات کی طرف، کہ جس میں قرآن کے الفاظ اور سنت کے الفاظ کی تشریح دی گئی ہے، مثلا لغت العین یا اس کی طرح کی دیگر مجمع البحرین، اس طرح کی لغات جو ہے، تو اس میں ہم لفظ شہید کے جب معنی دیکھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص، اردو میں تو اس کا معنی کرتے ہیں نا گواہ، گواہ کا معنی، یعنی شہید یعنی گواہ۔ لغت کے اندر اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی ایسا شخص کہ جو کسی مسئلے کے اوپر شاہد ہو، وہ اس مسئلے کو ایسے دیکھ رہا ہو کہ اس کو علم یقین حاصل ہو جائے اس مسئلے کے بارے میں۔ توجہ، ایک شخص کو ایک مسئلے کے اوپر علم اور یقین حاصل ہو جائے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اب وہ مسئلہ جو ہے، اب وہ جو اس کو علم اور یقین جو اس کو حاصل ہونا ہے، ممکن ہے اس کو علم اور یقین دیکھنے کی صورت میں حاصل ہو۔ مثلا جی ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں وقوعے کا شاہد ہے، عینی شاہد ہے، اس نے اپنی عین کے ذریعے، اپنی آنکھ کے ذریعے ایک مسئلے کو دیکھا، ایک وقوعہ کو دیکھا۔ بعض دفعہ اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شہادت، ہر گواہی فقط عینی ہو، فقط آنکھ کے ساتھ دیکھے جانے والی ہو، بلکہ اگر کسی اور طریقے کے ذریعے بھی ایک شخص کو کسی وقوعے کے بارے میں یا کسی مسئلے کے بارے میں علم یقین حاصل ہو جائے، ایک خاص یقین حاصل ہو جائے، تو اس کو بھی شاہد کہا جا سکتا ہے، گواہ کہا جا سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک ساتھ میرے ساتھ چلتے ہیں، ایک منزل پہ آپ کو انشاءاللہ میں لے کے چلتا ہوں۔ اسی طریقے سے شارح صحیفہ سجادیہ، ان کی مشہور ترین شرح ہے صحیفہ سجادیہ کی، ریاض السالکین کے نام سے، بہت ایک عظیم شرح ہے۔ اس کے اندر اس شارح فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد یا شہید سے مراد یا اس گواہ سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں کل من عرف حال شخص، ہر وہ شخص
کہ جو کسی شخص کا حال جانتا ہو فَلَهُ أَن يَشْهَدَ عَلَيْهِ، اور وہ اس کے اوپر گواہی بھی دے سکتا ہو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ خَبْرٌ قَاطِعٌ، کیونکہ شہادت کیا ہے؟ ایک خبر قاطع ہے، ایک قطعی شہادت ہے، اس کو شہید کہا جاتا ہے. تو اب ہم اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کا معنی کرتے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کہ ہم قیامت والے دن ہر امت میں سے ایک ایک شہید کو، ایک ایک گواہ کو لا کھڑا کریں گے. یعنی اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر امت کے اندر ایک نہ ایک اللہ نے شخصیت رکھی ہے، ایسی شخصیت کہ جو امت کے ان تمام اعمال کے اوپر آگاہی رکھتی ہے، آشنائی رکھتی ہے. کیوں آشنائی کیوں رکھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ وہ قیامت والے دن آ کر گواہی دے سکے. توجہ ہے؟ ہر امت میں سے ایک شخصیت ایسی ہے، اور مفسرین کے نزدیک اس شخصیت سے مراد ہر امت کا اس کا نبی ہے، ہر امت کا پیمبر، ہر امت کا نبی. وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا، اپنی امت کے بارے میں اس نبی سے پوچھے گا کہ اے میرے نبی مجھے بتا، کیا تو نے اپنا پیغام اس امت تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ اور یہ شہادت دو طرفہ ہوگی، دو طرفہ. یعنی امت سے پوچھا جائے گا پہلے کہ اے امت، مثلا اے امت موسیٰ، اے امت ابراہیم، اے امت عیسیٰ، ہم بتائیے کہ کیا ہمارے طرف سے آپ پر حجت تمام ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ میری طرف سے کوئی میرا پیمبر، کوئی میری طرف سے میری کوئی دلیل آپ کے پاس آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ تو اس وقت مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بعض امتیں ایسی ہوں گی، بعض افراد ایسے ہوں گے کہ جو صریحاً خدا کے سامنے انکار کر دیں گے. یعنی ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے کہ جو قیامت والے دن صریحاً انکار کر دیں گے، اور یہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تیری طرف سے کوئی حجت نہیں آئی. تو اس وقت انبیاء سے اللہ پوچھے گا کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، مجھے بتاؤ کیا میں نے تمہیں اپنا پیغام دے کر اس امت کی طرف بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ توجہ ہے؟ انبیاء فرمائیں گے کہ اے میرے اللہ تو یقیناً گواہ ہے کہ ہم تیری طرف سے اس امت کے اوپر بے عنوان گواہ آئے تھے. اب ایک طرف سے امت، ایک طرف سے انبیاء، اب ایک قسم کا درمیان میں ہو گیا تصادم. ایسا ہے یا نہیں؟ تصادم ہو گیا. اب یہاں پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے گواہ کو لے کر آئے، ایک ایسے شاہد کو لے کر آئے کہ جو گزشتہ امتوں کے اعمال سے بھی آگاہ ہو، اور ان انبیاء کے اوپر یعنی اس کی فضیلت اتنی ہو کہ وہ ان انبیاء کے اوپر بھی شہادت دے سکتا ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ کو مخاطب کر کے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو، اے نبی اے رسول ہم نے آپ کو گواہ اور شہید بنا کے بھیجا ہے، پچھلی امتوں پر بھی اور اس امت پر بھی. یہ ہے فضیلت رسول، یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے کہ ہمارے بعض مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح وجئنا بک علی ہؤلاء، یعنی ان ہؤلاء سے مراد امت رسول ہے، امت مصطفیٰ ہے. جس طرح باقی انبیاء اپنی اپنی امتوں پر گواہ بن کر آئے، ایسے ہی اسلام اور مسلمین والی امت کے اوپر رسول اللہ بھی گواہ بن کر آئے. نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ معنی صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر امت کہ اس کے اپنے نبی، جو اس کا متعلقہ نبی مراد ہوتا، تو پھر وہ تو اللہ نے پہلے بیان کر دیا تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کہ ہم نے مبعوث کیا ہے ہر نبی میں، ہر امت میں اس کا گواہ. تو لہٰذا اس میں تو مسلمان بھی شامل تھے، تو رسول شامل ہو جاتے. کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے الگ سے بیان کیا ہے؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاء، تو اس ہؤلاء سے مراد یعنی ان وہ سے مراد صرف امت مسلمہ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ امتوں میں آنے والے تمام انبیاء مراد ہیں، کہ جس طریقے سے ہر امت میں اللہ نے اس کے نبی کو گواہ بنا کے بھیجا، ان انبیاء کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا. اور یہی فضیلت ہے. یہی پہ قبلہ نجفی صاحب نے فیضان الرحمان میں انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ ہمیں فخر ہے اس نبی پر کہ باقی امتیں، ان کے پاس جو نبی آئے وہ اپنی اپنی امتوں کے لیے گواہ ثابت ہوں گے، لیکن ہمارا نبی وہ ہے جو گزشتہ امتوں کے نبیوں کے اوپر گواہ بنا کے بھیجا جائے گا. یہ
پیغمبر گرامی اسلام کی فضیلت ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اچھا اب یہاں پہ بعض اہل منبر، کیونکہ ماشاءاللہ جہالت بھی ڈھیر ہوئی ہمارے پاس، اور خصوصاً پھر اس منبر کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ کوئی کنٹرول تو ہے نہیں، اس آیت سے بعض لوگ بڑا عجیب استدلال کرتے ہیں، جس کو قبلہ صاحب نے علمی واردات کے نام سے لکھا ہے کہ بعض لوگ علمی واردات کرتے ہیں. یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم نے نبی کو ہر امت کے اوپر گواہ بنا کے بھیجا ہے، اور اس نبی کو یعنی پیغمبر گرامی اسلام کو تمام لوگوں کے اعمال کے اوپر گواہ بنا کے بھیجا ہے، تو لہٰذا گواہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کو یعنی جو گواہی دینے والا ہے اس نے ہر عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو اسی کو تو حاضر اور ناظر کہتے ہیں. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر نہیں ہے، حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے. قرآن میں تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نبی جو ہیں ہر عمل کی گواہی دے گا، تو گواہی تو تب دی جا سکتی ہے کہ جب ہر عمل کو دیکھا ہو، اور یہ صفت جو ہے یہ صرف حاضر اور ناظر کی ہو سکتی ہے. یہ باقاعدہ اس کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے. تو اس کا آسان، اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک مختصر جواب دے کے میں آگے جاؤں گا. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اذان محترم، میں نے جس طرح پہلے بیان کیا کہ لغت کے اندر گواہی اور شہادت سے مراد فقط عینی گواہی نہیں ہے، فقط آنکھوں والی گواہی نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے بھی علم اور یقین حاصل ہو جائے، چاہے جیسے بھی ہو، جس دلیل جس برہان کے ذریعے بھی ہو، تو وہ کافی ہے. وگرنہ اگر صرف عینی شہادت کافی ہوتی تو پھر جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہم نے تو نہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے. تو ہم جب اللہ اور اس کے نبی کی جب گواہی دیتے ہیں اور لفظ شہادت کے ساتھ دیتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہمارے پاس اتنے دلیل ہے، اتنے براہین ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہمارے نزدیک اللہ بھی ثابت ہے، ہمارے نزدیک اللہ کے نبی بھی ثابت ہیں. تو جس طریقے سے ہماری یہ شہادت بغیر دیکھے قابل قبول ہے، تو ان انبیاء کی شہادت بھی ہر عمل کو بغیر دیکھے قابل قبول ہے. صلوات پڑھیے ایک دفعہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو لہٰذا یہاں پر جو گواہی ہے اس سے مراد علم اور یقین. اب ان انبیاء کو اس امت کے اعمال کا علم اور یقین کیسے حاصل ہوتا ہے، اس میں مختلف روایات ہمارے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنوا دے، وہ اللہ کی مرضی، ملائکہ کے ذریعے، فرشتگان کے ذریعے سے ان تک امتوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں. ہمارے پاس روایات ہیں، ہر شب جمعہ امام زمان علیہ السلام کے پاس ان تک ان اعمال کو پہنچایا جاتا ہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو یہ روایات موجود ہیں. کس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے یہ خداوند متعال کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. مہم یہ ہے کہ ان انبیاء تک ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ قیامت والے دن ہمارے اعمال پر گواہ ہوں گے. لہٰذا یہ تھا اس آیت کا پہلا حصہ. اب اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے. اب جب میں پہلے بیان کر چکا کہ تمام انبیاء اپنے اپنے، کیونکہ تمام آیات کا آپس میں ایک ربط ہے، ایک لنک ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آیات قرآنیہ ایک ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر مشتمل ہے اور کسی طریقے سے جو ہے وہ ایک آیت کو کہیں سے جوڑ کے اپنا معنی نہ، ہر آیت کا بعد والی آیت کے ساتھ ایک خاص جو ہے ایک ارتباط ہے. یہ شور اگر تھوڑا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو اب ان کی انبیاء کی اپنی اپنی امتوں پر شہادتیں یہ اس وقت فائدہ مند ہو سکتی ہیں کہ جب ان انبیاء کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہو، کوئی ایسی پلاننگ ہو، کوئی ایسا دستور العمل ہو کہ جس کو بے عنوان حجت وہ اپنی اپنی امتوں میں لائے ہوں. اور کیونکہ رسول اللہ ان گزشتہ تمام امتوں، گزشتہ تمام انبیاء کے اوپر بھی شاہد ہیں، تو یقیناً پھر رسول اللہ کے پاس جو دستور العمل ہونا چاہیے، ان کے پاس جو آئین نامہ ہونا چاہیے، پھر وہ یقیناً اتنا محکم ہونا چاہیے کہ جس کو بے عنوان حجت ان کی امت کے اندر نازل کر دیا گیا ہو. اور اسی حجت کا نام ہے قرآن مجید.
اسی حجت کا نام ہے قرآن. تو اس لیے فرماتا ہے خداوند متعال وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ کہ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا کتاب کو. بس یہ آخری حصہ اس کی تفسیر سن لیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ کہ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا. کون سی کتاب؟ جس کی کوالٹی یہ ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو تبیان ہے، بیان کرنے والی ہے ہر شے کے لیے. اور اگلی صفت وَہُدًى اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً اور رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور بشارت دینے والی ہے مسلمانوں کے لیے. اب یہاں پر میں ایک ایک مرحلہ بمرحلہ جو ہے اس کی تفسیر بیان کروں گا تاکہ ہم ایک نتیجے تک پہنچ سکیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آیت قرآنی کے اندر، مختلف آیات کے اندر قرآن کو جو ہدایت کہا گیا ہے، کسی جگہ پر ہدن للمتقین کہا گیا ہے، کہیں پہ للمؤمنین کہا گیا ہے، اور کہیں پہ للمسلمین جس طرح اس آیت کے اندر ہے. تو آیا اس کے اندر کوئی تضاد پایا جاتا ہے، کوئی معنی الگ الگ ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ ایک جگہ پہ خدا کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہیں پر ہے کہ یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے، اور کہیں پر ہے کہ یہ ہدایت ہے مسلمین کے لیے. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن بے شک اس کے مخاطب اس پہلی نظر میں اگر بدوی نظر میں دیکھیں تو تمام عالم کے لوگ، للناس بھی کیونکہ قرآن کے لفظ ھدی للناس بھی آیا ہے، تمام لوگ ہیں جو اس کے مخاطب ہیں قرآن کے. لیکن اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں کہ جو متقین ہیں. یہ قرآن اثر ان دلوں پر ڈالے گا کہ جو متقی دل ہوں گے. یہ قرآن فائدہ مند ان شخصیات کے لیے ہے کہ جو مومن اور متقی ہوں گے، وگرنہ قرآن کا جو مخاطب ہے وہ تمام کے تمام عالم ہے، سب کے لیے قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے. بہرحال یہ پہلا مرحلہ. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں اس آیت کے اندر سامنے نظر آتی ہے، جس کی طرف میں نے کل بھی تھوڑا ایک اشارہ کیا تھا، وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ کہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف نازل کی کتاب. ہم قرآن کے اندر، توجہ ہے نا، ہم قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بارہا مختلف آیات کے اندر نبی کو اپنا مخاطب قرار دیا ہے، نبی اکرم اسلام کو اپنا مخاطب قرار دیا ہے. مثلا یہ خود اس آیت کے اندر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اس کے علاوہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی آیات بینات. اس کے بعد ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں یعنی آیات قرآنیہ کے اندر کہ ہم نے وحی کی ہیں آپ کی طرف. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ. یہ اس کے علاوہ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، کہ یہ آیات قرآنیہ وہ ہیں کہ جن کو قرآن کے اندر سینکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جس میں نبی کو مخاطب قرار دیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے نا اس کے اندر، وگرنہ عرب کو تو معلوم تھا، جو عرب تھے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا ان کو تو معلوم تھا کہ یہ قرآن پیغمبر گرامی اسلام کے اوپر نازل ہوا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ان مختلف آیات میں اللہ نے نبی کو اپنا مخاطب اول قرار دیا ہے؟ اس کی کیا وجہ، حکمت کیا ہے؟ اگر تھوڑے سا ہم غور کریں تو اس کے اندر بہت گہرا نقطہ پوشیدہ ہے. وہ گہرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے اپنی اس امت کو سمجھایا ہے کہ اے امت مصطفیٰ، یہ مت سمجھنا کہ نبی کا درجہ فقط پیامبر والا ہے، انہوں نے صرف اللہ سے پیغام لینا ہے اور لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اس کے بعد نبی کا کام ختم. نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم لوگ جتنے مرضی دعوے کرو قرآن کو سمجھنے کے، تم لوگ جتنے مرضی دعوے کرو کہ ہمارے لیے اللہ کا یہ قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان آیات کے ذریعے بتا دیا کہ اس قرآن کا مخاطب اول میرا نبی ہے. توجہ، اس قرآن کا مخاطب اول اور اصل میرا نبی ہے. پھر اس نبی کے ذریعے تم تک جو پہنچے گا وہی میرا مدعا ہوگا.
ایسا نہ ہو تم اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگ جاؤ، اپنے آپ کو نبی سے بے نیاز سمجھنے لگ جاؤ، یہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمیں اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن تو وہی تھا جو نبی نے ہمارے پاس پہنچا دیا، اب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم ڈائریکٹ قرآن سے استخراج کریں گے، ڈائریکٹ قرآن سے استنباط کریں گے۔ نہ، ان تمام آیات کے اندر الیکا 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 بارہا یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امت مصطفیٰ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جب تک یہ قرآن رہے گا اس وقت یہ امت مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کی محتاج رہے گی۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ باتیں بہت سے کرنے والی ہیں لیکن وقت بالکل قلیل ہے۔ اس کے بعد وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اگلا اس آیت کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا کہ یہ قرآن یہ کیا ہے؟ یہ تبیان ہے ہر چیز کے لیے۔ اب کلام عرب کے اندر اگر دیکھا جائے تو کل شے عمومیت کی انتہا سمجھاتا ہے، یعنی اگر کسی چیز کی عمومیت کے بارے میں بتانا ہو، اس کے عام ہونے کے بارے میں بتانا ہو، تو عربی زبان میں سب سے وسیع ترین لفظ کل شے ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ قرآن تبیان ہے کل شے، ہر چیز کے لیے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعتاً قرآن کے اندر تمام چیزوں کا بیان ہے؟ تبیان یعنی اسی بیان سے ہے کہ قرآن بیان کرنے والا ہے ہر شے کا۔ اب ہے نا سوال یہاں پر، قرآن 6000 اور کچھ اس آیات ہیں، 6666 ہیں، بعض 6300 کچھ کے قائل ہیں، وہ بعض یعنی 2 آیات کو ایک سمجھ کے، بعض ایک آیت کو 2 حصے کر کے، تو گنتی میں تھوڑا بہت فرق ہے، یعنی 6000 سے اوپر آیات قرآنیہ وہ موجود ہیں۔ آیا ان 6000 آیات، ان 6000 جملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر تو کر دیا ہے تو دکھائیے کہ قرآن کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتی، بہت سے علوم ایسے ہیں جو ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتے، اور اگر نہیں بیان ہوا تو پھر اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ پھر کیوں اللہ نے یہ دعویٰ کیا تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کے لیے بیان ہے؟ جواب سننا چاہیں گے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور صرف اس آیت ایک آیت کے اندر نہیں ہے، مثلا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب، یعنی اس کتاب کے اندر کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں کہ اس کتاب میں نہ ہو، ایسے ہی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا، تفصیل سے ہر چیز کو اس کے اندر بیان کر دیا۔ اب سوال ہمارا وہیں پر کھڑا ہے کہ اس سوال کا جواب ہم کیسے دیں؟ تو عزیزان محترم، اب یہاں پر علماء کے 3 یا 4 گروہ ہیں کہ جنہوں نے مختلف طریقوں سے اس مسئلے کا جواب دیا ہے۔ بس اس مسئلے کا جواب سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد کی باتیں جو ہیں پھر کسی موقع پر۔ اس مسئلے کے بارے میں علماء کرام نے جو پہلا جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ یہ جو کتاب ہے اس کتاب سے مراد یہ قرآن نہیں ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، بلکہ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اور کیونکہ لوح محفوظ وہ علم خدا کا مخزن ہے، علم خدا کا وہ مرکز ہے، تو جس طریقے سے علم خدا کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے، تو ایسے ہی لوح محفوظ کیونکہ مخزن علم خدا ہے اسی کو کتاب کہا گیا ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب تبیان لکل شیء۔ یہ پہلا گروہ ہے علماء کا، مفسرین کا، کہ جنہوں نے اس طریقے سے تفسیر کی ہے۔ اور وہ دلیل کیا لے کے آتے ہیں؟ دلیل کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ واقعہ کے اندر، سورہ مبارکہ واقعہ، اس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم، کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، کہ جو ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ اب اگر خود قرآن سے مراد وہ کتاب ہوتی تو اس سے مراد اس کا تو یہ مطلب نہیں بنتا تھا کہ قرآن اس کتاب میں ہے، یعنی مطلب کیا؟ یعنی ایک کتاب ایک وسیع و عریض چیز ایک ہے، اس کا ایک حصہ ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ مشکل بحث تو نہیں ہے، کیونکہ اس مسئلے کے اندر ہمارے اس مکتب تشیع ہو یا امت مسلمہ ہو، کافی زیادہ مسائل جو ہیں اس ایک آیت کی تشریح میں اگر ہم توجہ کریں تو حل ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ میں انشاءاللہ آخر میں دوں گا۔ تو لہٰذا
کتاب سے مراد لوح محفوظ، اس کی دلیل ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ یہ قرآن کریم ہے کہ جو ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے وہ چھپی ہوئی کتاب لا یمسہ الا المطہرون، اس چھپی ہوئی کتاب تک دسترسی وہ صرف مطہرون کی ہے، یعنی کوئی خاص مطہرون، کوئی خاص شخصیات، کوئی خاص پاکیزہ اور طاہر شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی دسترسی اس کتاب تک ہے، اس کے علاوہ کسی کی دسترسی نہیں ہے۔ یہ پہلی تفسیر علماء نے بیان کی ہے۔ اور اب یہاں پر ضمناً بیان کرتا چلوں کہ وہ مطہرون سے مراد کون ہے۔ وہ مطہرون سے مراد، کہ اگر تمام کی تمام امت مسلمہ مراد ہوتی تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مطہرون کی صفت ان کو شامل نہیں ہے۔ تو اس مطہرون سے مراد کیا ہے؟ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں، خود قبلہ صاحب نے فیضان الرحمن میں بھی لکھا کہ ان مطہرون کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان مطہرون سے مراد وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن میں پاک اور پاکیزہ اور مطہرین قرار دیا ہے۔ اور وہ مطہرین شخصیات کون سی ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تکوینی ہے اے اہل بیت کہ وہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے۔ تو یہ وہ رجس سے دور ہونے والے جو افراد ہیں وہی مطہرون ہیں کہ جن کی دسترسی ہے اس کتاب مکنون تک۔ تو جو ہے یہ پہلی تفسیر۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب دوسری تفسیر جو ہے علماء بیان کرتے ہیں اس حوالے سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کتاب سے یہاں پر وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس آیت کے اندر کتاب سے مراد لوح محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہی قرآن ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ قرآن مراد ہے اس سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آیت قرآنی کے اندر وَنَزَّلْنَا لفظ نزول آیا ہے کہ ہم نے نازل کی آپ کی طرف، ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب۔ تو لوح محفوظ تو نازل نہیں ہوتی، بلکہ نازل تو ہوتا ہے یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو جو ہے یعنی اس ایک آیت کی تفسیر کے اندر اگر میں رات تک بیٹھا رہوں اور آپ سنتے رہیں تو یہ تفسیر ختم نہیں ہوگی، لیکن صرف خلاصتاً آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہی کتاب مراد ہے۔ تو اب یہاں پر ہم سوال کریں گے ان مفسرین سے کہ اگر یہی قرآن مراد ہے تو اب یہاں پر ہمارا مسئلہ دوبارہ واپس آ جائے گا کہ تبیانا لکل شیء، وہ جو پہلا مطلع محفوظ اس میں تو مسئلہ حل ہو چکا تھا ہمارا، لیکن اس کتاب کے اندر آیا ہر چیز کا بیان ہے؟ اگر ہے تو کہاں پہ ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مثلا علم فلکیات، سائنس، بیولوجی، فزکس، کیمسٹری، بتائیے کہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں تو نہیں نظر آتا۔ موجود دور میں کارخانے کیسے چلانے ہیں، فصلیں کیسے اگانی ہیں، قرآن تو دعویٰ کہہ رہے ہیں تبیانا لکل شیء، ہر چیز کے لیے، لیکن یہ چیزیں قرآن میں نظر نہیں آتی۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے یہاں پر دو طرح کے جواب دیے ہیں، دو طرح کے جواب۔ اس تبیان لکل شیء سے مراد کیا ہے؟ پہلا جواب یہ ہے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پہلے میں واضح کرتا چلوں، پھر جواب آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گا۔ مثلا ہم اور آپ کمپیوٹر یا موبائل، لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ۔ اب وہ جو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے، اب ہم جب اس کو استعمال کرتے ہیں، مثلا میں اس کو مثلا ایک دینی کام، تبلیغ کے لیے، تفسیر کے لیے استعمال کرتا ہوں، تو میں اس سے اتنا ہی فائدہ حاصل کروں گا کہ جتنی میری ظرفیت ہوگی اور جو میرا موضوع ہوگا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، ایک سائنسدان ہے، مثلا ڈاکٹر ہے، اس نے لیپ ٹاپ کو استعمال کرنا ہے یا ٹیبلٹ کو استعمال کرنا ہے، وہ اپنی میڈیکل کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں ریسرچ کرے گا۔ کوئی سائنسدان ہے، کوئی بیولوجسٹ ہے، کوئی فزکس کا ماسٹر ہے، تو اس سے وہ لے گا کہ جو اس کے ریلیٹڈ مسئلہ ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی وہ کمپیوٹر وہ ایک ہی ہے، وہ سسٹم ایک ہی ہے، وہ موبائل ایک ہی ہے، لیکن اس سے استفادہ کرنے والا ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن اس استفادہ کے لیے اس کی مہارت کا ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن بھی وہی قرآن ہے، لیکن اس سے ان تمام مسائل کے اندر استفادہ کرنے کے لیے اس مہارت کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن تبیانا لکل شیء ہمیں سمجھ آئے گا۔ تو جو ہے ایک دفعہ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ یعنی جس طریقے سے
ایک سکرین کے اندر سے وہی سکرین ہے، وہی ونڈوز ہیں کمپیوٹر کی ہیں، اس سے ہر بندہ اپنے اپنے مطابق استفادہ کر رہا ہے. تو قرآن بھی بلا تشبیہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں ہر بندہ اپنی اپنی مہارت کے لحاظ سے استفادہ کر رہا ہے. جس بندے کی مہارت قرآن کے بطون تک ہے، قرآن کے باطن تک ہے، تو وہ اس کے باطن تک پہنچ جاتا ہے. جس کا مطمع نظر قرآن کے ظواہر تک ہے، صرف ظاہری آیات تک ہے، وہ وہاں تک پہنچ جائے گا. جو فقیہ ہے وہ آیات احکام تک پہنچے گا. جو علم کلام کا ماہر ہے وہ علم کلام کی آیات کو دیکھے گا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ اشارہ دیگر علوم کی طرف نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر ہمارے پاس میڈیکل بھی ہے، قرآن میں ہمارے پاس سائنس بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن سے ان احکام کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہو. اگر صلاحیت نہیں ہے تو اس میں قصور قرآن کا نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب اس کے بارے میں وہ بھی ایک مثال سے آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں. جو دوسرا گروہ ہے علماء کا، تبیان لکل شیء، ابھی اس ایک لفظ کی تشریح پر بھی ہم کھڑے ہیں، ابھی اس کے بعد انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص کا کوئی جرنل سٹور ہے مثلا، یا کوئی میڈیکل سٹور ہے، کوئی دکان ہے، اس میڈیکل سٹور کے بورڈ کے باہر وہ لگا دیتا ہے کہ جی یہاں پر ہمارے پاس تمام اشیاء موجود ہیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات. یا ایک سٹور ہے جہاں سے عام طور پہ عام سودے اور عام چیزیں جو ہیں وہ لی جاتے ہیں، وہاں پر باہر لکھا ہوتا ہے کہ جرنل سٹور. جرنل کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہمارے پاس ہر چیز ہے. اب ایک بندہ جرنل سٹور جا کر کہے کہ مجھے گاڑی کے اسپیئر پارٹ چاہیے، تو کیا خیال ہے؟ وہ عقل مندی ہے؟ یا مثلا ایک اور بندہ ایک میڈیکل سٹور جا کر کہے کہ مجھے مثلا 2 روٹیاں اور سالن چاہیے، تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ اور وہ بندہ کے جواب میں کہے بھئی آپ نے تو لکھ کے لگایا ہے کہ بار ہمارے پاس تو ہر چیز موجود ہے، تو اس کو جواب دیا جائے گا بندہ خدا تمہیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اس سٹور کا عنوان کیا ہے، اس سٹور کا موضوع کیا ہے. اس موضوع کو دیکھ کر پھر تم تقاضا کرو. اگر ایک میڈیکل سٹور ہے، ہم نے باہر لکھا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس دوا اور انسانوں کی شفا کے بارے میں ہر چیز موجود ہے. اگر ایک جرنل سٹور ہے تو ہمارے پاس اشیاء عموم جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے. گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ لینے تو ان کے متعلق چیزوں کے پاس جاؤ. یا اگر ایک ہسپتال کے باہر لکھا ہے کہ ہمارے پاس تمام سہولیات موجود ہیں، اور ایک بندہ وہاں پہ جا کر کہے کہ ہمیں 2 گز کپڑا وہاں پر دے دو، تو یہ عقل مندی نہیں. وہاں پر انسانوں کے علاج کے بارے میں ہر سہولت موجود ہے. تو ہمیں قرآن کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ اس قرآن کا موضوع کیا ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ تبیان لکل شیء، میرے پاس ہر چیز کا علم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پاس اپنے موضوع کے حوالے سے ہر شے کا علم موجود ہے. اور قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین و ہدی للمؤمنین، کہ قرآن ہدایت ہے. یعنی قرآن کے اندر ہدایت بشری کے حوالے سے ہر چیز جس کی بھی ضرورت ہے وہ قرآن میں موجود ہے. یہ ہے تبیان لکل شیء کا معنی. یہ ہے اس معنی اس بات کا کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے. یعنی ہر وہ چیز کہ جو قرآن کے موضوع کے اندر شامل ہے، قرآن اس کے اندر مستغنی ہے، قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے. بس اپنی بات کو آخری نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں. اذان محترم، یہاں پر ایک عام طور پہ ہمیں آج کل روز مرہ، کیونکہ انٹرنیٹ سے وہ ہمارا مکالمہ ہمارا چلتا رہتا ہے، مقابلہ ہمارا چلتا ہے، ہر روز نئے مسائل، نئے پرابلم ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک فتنہ جو صرف آج کا نہیں ہے، ایک نقطہ کو سر بیان کرتا چلوں، بات کو تمام کروں، سے توجہ سنیے گا. ایک فتنہ کہ جو آج جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ تازہ نہیں ہے، اس کا تعلق 1400 سال پہلے سے ہے، لیکن وہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی شکل و صورت لے کر ہمارے سامنے آتا ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ جس کا آغاز تھا حسبنا کتاب اللہ. بس صرف توجہ کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اس وقت بھی یہ نعرہ لگایا گیا، اور اس کے مقابلے میں امیر المومنین نے ایک جواب دیا تھا کہ کلمۃ الحق یراد بها الباطل، کہ اگرچہ یہ نعرہ تمہارا ٹھیک ہے لیکن اس جو تم مراد لے رہے ہو وہ باطل ہے. تم لوگ چاہتے ہو اس حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا کر تم لوگ مفسرین قرآن، جو حقیقی مفسرین قرآن ہیں، ان کو منہا کر سکو. وہ اس وقت بھی تھا، اس کے بعد بھی مختلف دوروں میں چلتا رہا، اور آج اس دور کے اندر بھی پھر دوبارہ ایک یہ مشکل ہمارے سامنے سر اٹھا رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مطمع نظر اب بھی یہی ہے کہ جی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے. حدیث یا قرآن خود کہہ رہے کہ تبیان لکل شیء،
قرآن کے اندر تو ہر چیز کا بیان ہے، اور جب ہر چیز کا بیان ہے ہم حدیث کا کیا کریں؟ ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فرامین معصوم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں مختلف وہ آیات کو بھی لے کے آتے ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے تبیان لکل شیء، اس کے علاوہ مثلا افلا یتدبرون القرآن، تم لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یہ وہ لقد یسرنا القرآن، قرآن کو آسان نازل کیا گیا ہے، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح کی کئی آیات لے کر وہ یہ مدعا پیش کرتے ہیں کہ اب ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں سنت چاہیے، نہ ہمیں اقوال معصومین چاہیے، نہ ہمیں حدیث چاہیے، نہیں، قرآن اپنا اس مسئلہ سمجھانے میں ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مشکل ہے، آج ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے دوبارہ آ رہا ہے کہ جس میں سنت محمد مصطفیٰ اور سنت اہل بیت اطہار کو مائنس کیا جا رہا ہے قرآن سمجھنے سے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھی محمد و آل محمد، اس کا جواب آپ کے اندر پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ بہت علماء نے کئی طریقوں سے اس کے جواب دیے ہیں، لیکن اس کا بہترین جواب خود قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں واضح طور پر کئی آیات میں یہ بتا دیا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگرچہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے، لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، لیکن اس اگلے حصے کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ لسان کا، لیکن اے نبی تیری زبان سے آسان بنایا ہے۔ آیت قرآنی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، اے نبی تیری زبان سے۔ اگر بتانے والی زبان اے نبی آپ کی ہوگی اس وقت قرآن آسان ہے، لیکن اگر بتانے والی زبان آپ کی نہیں ہوگی تو پھر یہ وہی قرآن ہے کہ آج ہمارے پاس جو 73 فرقے ہیں، اور یہ اور صحیح ترین حدیث میں ہے ان 73 میں سے جو ہیں وہ ایک فرقہ ناجی ہے، باقی سب فرقے جہنمی ہیں۔ وہ 73 کے 73 فرقے اپنا استدلال اسی قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ تو وہ قرآن کہ جس کی وجہ سے ان فرقوں کے مسائل کا حل نہ ہو سکے، تو آیا اس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تبیان لکل شیء؟ نہیں، قرآن یقیناً تبیان لکل شیء ہے، ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے، لیکن بشرطے کہ اس کو بیان کرنے والی زبان محمد مصطفیٰ کی ہو۔ اور جب محمد مصطفیٰ کی زبان جب ہمارے سامنے ہوگی تو پھر یقیناً ہمارے ذہن میں وہ حدیث بھی آ جائے گی کہ نبی نے فقط قرآن کو نہیں چھوڑا تھا، میں نے کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک چیز نہیں، ایک قرآن، ایک میری اطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ انہما لن یفترقا، آپس میں کبھی یہ جدا نہیں ہوں گی، حتی یرد علی الحوض، مگر یہ کہ میرے پاس حوض کوثر پر واپس نہ آ جائیں۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ پروگرام منعقد کرنے، اس میں شرکت کرنے، ان کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے پروگراموں کی رونق بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کے بانیان باجوہ صاحبان کے جملہ مرحومین، ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا گو ہیں، ان کے لیے درجات بلندی کے ہم دعا گو ہیں، اور جو ان کے اس وقت موجودہ طور پہ جو اس ٹائم جن کی یہ مدد اور کمک کے ذریعے سے ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا، ان کے لیے توفیقات کی دعا گو ہیں۔ خداوند متعال کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو قرآن اور محمد و آل محمد کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔